دنیا کا موجودہ نظام ایک جنگل کے قانون پر چل رہا ہے، جہاں طاقتور ممالک کمزوروں کو کچلتے ہیں، انصاف کے نام پر جھوٹے بیانیے گڑھتے ہیں اور پھر اپنی غلطیوں پر معافی تک مان لیں تو تب بھی تباہی کا ازالہ نہیں ہوتا۔ یہ المیہ صرف فلسطین، کشمیر یا پاکستان تک محدود نہیں، یہ ایک عالمی استحصال کا کھلا اظہار ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو نہ صرف ہمارے خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے تشویشناک ہے۔ تیار رہیے کیونکہ یہ بحث ہمیں عالمی طاقتوں کے کھیل، بین الاقوامی انصاف کے دوہرے معیار اور مظلوم قوموں کی جدوجہد تک لے جائے گی۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ with عامرہ قاضی۔ اقوام متحدہ جیسے ادارے انصاف کی آخری امید کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ طاقتور ممالک کی کٹ پتلیاں ہیں۔ جہاں فلسطین پر 700 سے زائد قراردادیں اسرائیل کے خلاف پاس ہوئیں، مگر امریکہ نے ہر بار ویٹو کر کے انہیں کاغذی شے بنا دیا۔ 2019 میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر بھارت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کیونکہ بھارت امریکہ اور یورپ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ 1994 میں روانڈا قتل عام کے دوران 8 لاکھ افراد مارے گئے، مگر جب تک امریکہ نے ہاں نہیں کہا اقوام متحدہ خاموش رہی۔ لہٰذا لگتا کچھ یوں ہے کہ یہ ادارے کمزور ممالک کو ڈرانے اور طاقتوروں کو بچانے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح بھارت اور پاکستان کے درمیان 1947 سے لے کر 2025 تک 3 بڑی جنگیں اور متعدد جھڑپیں ہو چکی ہیں، مگر 1998 کے بعد سے کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ وجہ جوہری ہتھیاروں کا خوف۔ 2019 کی فضائی جھڑپ جس میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایک بھارتی طیارہ مار گرایا، جس کے بعد امریکہ فوراً بیچ میں کودا کیونکہ دونوں ممالک کے پاس جوہری ہتھیار موجود تھے، جس کے باعث ایک ایسی بڑی اور خطرناک جنگ کا خطرہ منڈلانے لگا جو کہ تمام دنیا کے لیے خوفناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اگر پاکستان ایک جوہری طاقت نہ ہوتا تو بھارت پاکستان پر 1971 جیسی ایک جنگ مسلط کر سکتا تھا کہ جہاں پاکستان کو بنگالیوں سے لڑا کر اسے توڑ دیا گیا، جس کے باعث بنگلہ دیش کا قیام وجود میں آیا۔ مگر ان حالات کے بعد پاکستان نے بہت خاموشی اور رازداری قائم رکھتے ہوئے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام پر کام کا آغاز کیا، کیونکہ پاکستان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ طاقت کا حصول ہی معاملات کو بیلنس کر سکتا ہے۔ جس طرح فلسطین اور اسرائیل میں یہ بیلنس بگڑا ہوا ہے اور غزہ میں اسرائیل کو کوئی نہیں روکتا، کیونکہ فلسطینیوں کے پاس نہ تو کوئی فوج ہے اور نہ ہی جوہری ہتھیار، جس کے باعث وہاں روزانہ کی بنیاد پر انسانی جانوں کا زیاں ہوتا ہے، جس پر چند کمزور آوازوں کے علاوہ کوئی طاقتور آواز نہیں اٹھتی۔ حالانکہ سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور فرانس کے پاس ویٹو کی طاقت موجود ہے، جو انہیں کسی بھی فیصلے کو رد کرنے کا اختیار دیتی ہے، مگر اس طاقت کو کبھی کسی کمزور ملک کے حق میں استعمال نہیں کیا گیا، جبکہ جن جگہوں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، جیسا کہ شام کے معاملات پر 2014 سے لے کر اب تک روسی ویٹو نے 17 بار شام پر پابندیاں روکیں، جس کے باعث 4 لاکھ شہری مارے گئے۔ پھر 1948 سے لے کر اب تک فلسطین پر امریکی ویٹو میں امریکہ نے 45 بار فلسطین کی حمایت میں قراردادیں ویٹو کی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ویٹو کی یہ طاقت انسانی خون سے بھی زیادہ قیمتی ہے؟ ان تمام معاملات میں طاقتور ممالک کی منافقت کھل کر سامنے آئی کہ اصول صرف کمزوروں پر لاگو کیا جائے گا، جیسے 2003 میں عراق پر حملے میں امریکہ نے کیمیائی ہتھیاروں کے جھوٹے دعوے کر کے عراق کو تباہ کر دیا اور 10 لاکھ اموات کے بعد معافی بھی مانگ لی گئی، مگر کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی۔ پھر 2022 میں یوکرین جنگ کے بعد روس پر تو فوری پابندیاں لگیں، لیکن اسرائیل کے فلسطین پر جارحیت پر خاموشی کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یورپ کو یوکرین سے تیل کی سپلائی چاہیے تھی؟ دراصل منافقت کا بنیادی اصول ہی یہی ہے کہ جہاں ہمارے مفادات ہوں، اصول بھی وہیں مر جاتے ہیں۔ حقیقتاً طاقتور ممالک کمزوروں کو اسی طرح کچلتے ہیں جیسے اس دنیا میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان بڑی طاقتوں کے اقتصادی مفادات انہیں اس منافقت پر مجبور کرتے ہیں۔ بھارت سے 150 بلین کا سالانہ کاروبار امریکہ کو اپنا جمہوریت کا چیمپئن بناتا ہے۔ پھر فلسطین میں اسرائیل، بحرین میں امریکہ اور کشمیر میں بھارت کے فوجی اڈوں کے ذریعے موجودگی اسٹریٹجک کنٹرول کے لیے ہے، جبکہ غزہ یا کشمیر کے لیے آواز اٹھانے والوں کو دہشت گرد کہہ کر خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر انصاف کے لیے حل موجود ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔
सबसे पहले फलस्तीन और कश्मीर जैसे मजलूम खित्तों के लिए BDS तहरीक और पाबंदियों को आलमगीर सतह पर मजबूत बनाना होगा ताकि ताकतवर ममालिक पर दबाव बढ़े। दूसरा इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात है, जहाँ वीटो पावर का निज़ाम खत्म करके जनरल असेंबली को हकीकी इख्तियारात दिए जाएं, जहाँ हर मुल्क की आवाज बराबर हो। तीसरा पाकिस्तान और भारत को जौहरी हथियारों की दौड़ खत्म करते हुए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाना होगी और कश्मीर के तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल करना होगा। तारीख गवाह है कि अवामी जद्दोजहद से जुल्म के खिलाफ कामयाबी मुमकिन है, जैसे जनूबी अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज का खात्मा या बरतानिया से भारत की आज़ादी। ये मिसालें साबित करती हैं कि उम्मीद की किरण हमेशा रोशन रहती है, चाहे रास्ता कितना ही लंबा क्यों न हो। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, इंसानी तरक्की की रेलगाड़ी इतनी तवील नहीं होती कि जुल्म का शिकार लोग उस तक न पहुंच सकें। हमारा फर्ज है कि हम हक बात कहें, चाहे ताकतवर हमें कुचलने की कोशिश ही क्यों न करें। इस सिलसिले में आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।